بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلق مخلوق سے ہے، ایک خالق سے ہے۔ جس طرح توا آگ لے کر روٹی تک پہنچا رہا ہے بلا تشبیہ، میرا نبی اللہ سے فیض لے کر مخلوق تک پہنچا رہا ہے۔ اگر نبی کی ذات کو درمیان سے نکال دے ہم فیض لے نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں وسیلہ شرک، وسیلہ شرک، وسیلہ حرام، وسیلہ غلط، تو ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تم یہ بتاؤ تم نے اللہ کو جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ تمہارے کان تو اس کو سن نہیں سکتے، تمہاری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ رب کے بنائے ہوئے سورج کو آنکھیں ملا کے دیکھ سکو۔ تم رب کو کیا دیکھو گے؟ تمہارے حواس کمزور ہے، اللہ قوی ہے، تمہاری عقل کمزور ہے، اللہ قوی ہے۔ ارے تمہارے کوئی بھی ایسے ذرائع نہیں کہ تم اللہ کو جان سکو۔ تم اللہ کو جانتے ہو تو نبی کے بتانے سے جانتے ہو۔ اس کا ثبوت قرآن سے لے لے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ مضمون تو اتنا بھی پورا تھا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ شروع میں قل کیوں لگا ہوا ہے؟ اگر صرف اتنا مضمون ہوتا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو کوئی کہہ سکتا تھا کون اللہ؟ کہا جاتا وہ اللہ تو کون اللہ؟ کیونکہ ہوا تو ضمیر ہے، جب تک مر جانا ہو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ ہے مگر لوگ نہیں جانتے تھے، لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ یہ قل شروع میں اسی لیے لگا ہوا ہے۔ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے تو کون اللہ؟ ارے وہ اللہ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا۔ اگر نبی کی ذات کو درمیان سے نکال دو تو اللہ کو جاننے اور پہچاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ توحید کرنے والوں جب تک رسالت کو نہیں مانو گے اس وقت تک توحید پر ایمان قائم نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے وہ عالم جنہوں نے 14ویں صدی میں ہمارے ایمان کی حفاظت کی، وہ قرآن کے مفسر، وہ حدیث کے شارح، وہ ایسے بڑے عالم کے 55 سے زیادہ علوم جانتے تھے۔ 1000 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، مگر سب کتابیں نہیں پڑھ سکتے تھے، سب تک کتاب نہیں پہنچ سکتی۔ تو انہوں نے شاعری بھی کی، کسی بادشاہ کے قصیدے نہیں لکھے، شاعری کی، قرآن اور حدیث کی ترجمانی کی۔ انہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا تاکہ جس کو کتاب نہ پہنچے شعروں کے ذریعے نبی کا پیغام پہنچ جائے۔ اس حقیقت کو وہ ایک بڑے پیارے شعر میں بیان فرماتے ہیں۔ توجہ فرمائیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فیض پہنچا رضا احمد پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ اگر میرے نبی پاک آ کر نہ بتاتے تو میں اور آپ خدا کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں تھے۔ یہ سرکار کی برکت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ جو وسیلے کو شرک کہتے ہیں ان کو جاننا چاہیے۔ ہمیں رب کا پتہ بھی ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم لوگ آج اس مشکل میں ہیں کہ دنیا میں ذرائع ابلاغ الیکٹرانک میڈیا بہت ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیبل، ڈش، وی سی آر، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلیکس، فیکس۔
آپ یہاں سے ایک کاغذ مشین میں ڈالتے ہیں، دنیا کے دوسرے کنارے پر اسی وقت وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ مشکل نہیں رہا کہ آپ یہاں بولیں اور آپ کی آواز دوسرے کنارے نہ سنی جا سکے۔ لوگ تو روحانیات کو انکار کرتے ہیں، آج مادیات نے اتنی ترقی کر لی کہ عقلیں حیران ہیں۔ پوری دنیا گھوم لیجئے، 200-250 ملک جتنے دنیا میں موجود ہے سب کا چکر لگا لیجئے، عیسائی، یہودی، ہندو، مجوسی جن کو پارسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اور زرتشت وغیرہ کے ماننے والے، بدھزم کے ماننے والے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پانی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سب کو ڈھونڈ لیجئے، ایک آدمی دکھا دیجئے جو اپنے مذہب کے بڑے کے خلاف باتیں کرتا ہو۔ کسی عیسائی کو نہیں دکھا سکتے، کسی یہودی کو نہیں دکھا سکتے، ہندو کو نہیں دکھا سکتے۔ یہ بیماری ہے تو مسلمان کہلانے والوں میں نظر آ رہی ہے کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں اور اپنے ہی نبی کو برا کہتے ہیں، وہ کیسے مسلمان ہے؟ میں نے کسی ہندو کو نہیں دیکھا کہ وہ رام چندر کی برائی کر رہا ہو، کشن کی برائی کر رہا ہو، لکشمن کی برائی کر رہا ہو۔ کسی عیسائی کو نہیں دیکھا کہ وہ حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ کی برائی کر رہا ہو۔ کسی یہودی کو نہیں دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ کے لیے کہہ رہا ہو کہ وہ گناہگار تھے، وہ گناہ کرتے تھے، وہ برے تھے۔ نہیں، ایک مسلمان کہلانے والا اپنے آپ کو مسلمان کا بلکہ مسلمانوں کا ٹھیکیدار بتانے والا نبی کے خلاف باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ارے مسلمانوں، تمہارا نبی تو سب سے افضل نبی ہے، تمہارا نبی تو سب سے زیادہ شان والا ہے۔ تمہیں تو دوسروں کو بتانا چاہیے تھا کہ جو شان ہمارے نبی کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ تم کیسے ہو گئے کہ کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھتے ہو اور برائی بھی کرتے ہو؟ تم سے تو ابو جہل اچھا تھا، اس کی پارٹی اچھی تھی۔ ابو جہل کی پارٹی ایک دن جمع ہوئی، ابو جہل ان سے کہنے لگا یہ جو نبی ہم کو بے وقوف کہتا ہے تو برا نہیں کہتا، بالکل صحیح کہتا ہے۔ ارے تم نے کبھی اس کا نام سنا ہے؟ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام بتا رہا ہے کہ جس کا یہ نام ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، تو تم اس کو محمد بھی کہتے ہو پھر اس کی برائی کہتے ہو۔ ارے جس میں برائی ہو وہ محمد نہیں، اور جو محمد ہے اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ یہ بات ابو جہل کی سمجھ میں آ گئی، ان کی سمجھ میں نے نام نہیں لیا کسی کا، لیا تو دیوبندی بابی کہا میں نے نام لیا ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، ابو جہل کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے کہا نام بھی لیتے ہو پھر برائی کرتے ہو، تو لوگوں نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو یا برائی کرنا چھوڑ دو۔ تو سب نے کہا برائی تو نہیں کر سکتے، برائی کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو ہمارا مقدر ہے، یہ تو ہماری عادت ہے، یہ تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس نے کہا اگر تم نے اس کی برائی کرنی ہے تو پھر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا پھر کیا کہیں؟ اگر یہی کہیں گے وہ ایسا وہ ایسا تو وہ کون؟ نام تو لینا پڑے گا۔ تو ان سب نے ارادہ کر کے اپنی طرف سے ایک نام بنایا اور رکھا نام مزمم۔ مزمم کہتے ہیں جو بہت زیادہ برا، جس کی بہت برائی کی جائے۔ صحابہ یہ بات سن کر نبی پاک کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے آپ کا یہ نام رکھ دیا۔ فرمایا وہ کسی کا نام رکھا ہوگا، یہ میرا نام نہیں، میں تو محمد ہوں۔ میرے صحابیت تمہیں خوش ہونا چاہیے، وہ کسی مزمم کی برائی کرتے ہوں گے، میں مزمم نہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی نبی کا نام بھی لے اور برائی کرے۔ کرتے ہیں، ان کو آج تک
نبی کے نام کے معنی سمجھ نہیں آئے تو جب تم نے نبی کے نام کو نہیں سمجھا تم نبی کے مقام کو کیا سمجھو گے؟ جنہوں نے سمجھا وہ تو جھومتے ہیں اور جھوم جھوم کر کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے سب سے اچھا، اولا کے معنی سب سے پیارا۔ ہمیں اللہ کی مخلوق میں سب سے پیارا کون؟ ہمارا نبی۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ کون؟ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ یہ بات محبت والوں کو سمجھ آئی، ایمان والوں کو سمجھ آئی، ان دوسروں کو سمجھ نہ آئی۔ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ سمجھ لیتے، ان کے پاس عقل ہوتی تو ایسی باتیں کبھی یہ کرتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو جس کو جتنا پہچانتا ہے اتنی ہی بات بنتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا لطیفہ سنا دیتا ہوں، آپ یاد کرو گے۔ اگر پہلے نہیں سنا ہے تو ایسا لطیفہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، اس لطیفے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن پہلے سناتا ہوں آپ کو حدیث اور اس کے بعد یہ لطیفہ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، تفریح بھی ہو جائے گی، بات سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ ابو جہل آ رہا تھا، سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو جہل نے نبی پاک کو دیکھا، نبی پاک کو ذرا کہیے گا دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، مگر اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلی، نقل کفر نہ باشد، اس کے منہ سے یہ بات نکلی۔ میں صرف روایت کر رہا ہوں ورنہ میرا دل زبان اس بات کو دہرانا گوارا نہیں کرتا، اللہ معاف کرے۔ اس نے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اس نے یہ کہا کہ میں نے تجھ جیسا بد شکل نہیں دیکھا۔ سب کہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ایسی بات سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تو نے سچ کہا، تو نے۔ صحابہ بڑے حیران، یہ بات تو غلط کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے نبی پاک کو دیکھا، یہ ایمان والے ہیں، سر کی آنکھوں سے انہوں نے بھی دیکھا مگر ایمان کے ساتھ دیکھا، اور کہا اے کملی والے تجھ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صحابہ بڑے حیران، صحابہ بڑے حیران کہ اس نے دوسرا جملہ کہا تھا انہوں نے اور کہا، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات تو مختلف ہے۔ اب یہ بات آپ نے سنی، نبی پاک نے فرمایا اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بتانے سے پہلے سناتا ہوں آپ کو لطیفہ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ توجہ سے سنیں، اچھی طرح توجہ سے سنیں۔ یہ کیا سوال ہے، بعد میں نپٹیں گے ان سے، پہلے تقریر ہو جائے۔ سنیں، نیا نیا شیشہ نکلا تھا، شیشہ جانتے ہیں جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئینہ۔ اور بھی کوئی نام ہے؟ گلاس۔ اور کوئی نام؟ میرر۔ اور کوئی نام؟ انگلش والے میرر کہتے ہیں، گلاس کہتے ہیں، فارسی والے
آئینہ کہتے ہیں، شیشہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ عربی والے میرا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیا نیا نکلا تھا، لطیفے کی بات ہے، آپ اس کی تاریخ پوچھنے نہ بیٹھ جانا۔ سکھوں کو بھی جانتے ہیں، ہندوستان میں ایک قوم ہے سکھ،